نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. محترم حضرات، ابلیس اور شیطان کے حملوں کے سلسلے میں مسلسل عرض کرتا چلا آ رہا ہوں جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، اور حدیثوں سے اس کو میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں. یہ سورہ اعراف کی آیتیں ہیں جن کے اوپر میرا بیان چل رہا ہے کافی عرصے سے. ان آیتوں میں پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ ذکر فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے انکار کر دیا. اور اس نے جو انکار کیا تھا وہ تکبر کی وجہ سے کیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اعلیٰ اور عرفہ سمجھا حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں. جب اس نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں. ابلیس کی تمام عمر کی عبادت اور اس کی محنت سب برباد ہو گئی تکبر کرنے کی وجہ سے. اس لیے اسے حکم دیا گیا کہ تو آسمانوں سے نکل جا، تیرے اوپر لعنتیں ہیں اور یہ لعنت تیرے اوپر برستی رہے گی آخر تک. اس موقع پر اس نے پھر درخواستیں کی اور دعائیں کی، چند دعائیں. پہلی دعا تو اس نے یہ کی کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت تک کی عمر دے دیجیے. اے رب مجھے قیامت تک کی عمر دے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ انک من المنظرین، ٹھیک ہے ہم نے تجھے مہلت دے دی، یعنی قیامت تک تجھے مہلت دے دی. چنانچہ یہ ابلیس اس وقت سے لے کر موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، اور قیامت کے موقع پر اس کی بھی روح قبض کر لی جائے گی، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب سور پھونکنا شروع ہوگا، یعنی دنیا کو فنا کرنے کے لیے اور عالم کو ختم کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا، تو ابلیس کو تو چونکہ سب کچھ معلوم ہے، اس لیے اب یہ چھپے گا، ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا. کبھی پہاڑوں میں جائے گا اور کبھی جنگلوں میں جائے گا، کبھی کبھی دریاؤں میں جائے گا، کبھی سمندروں میں جائے گا چھپنے کے لیے. لیکن فرشتے اس کو پکڑ لیں گے حتیٰ کہ اس کی روح بھی قبض کر لی جائے گی. ایک دعا تو اس نے یہ کی تھی جو اللہ نے قبول فرمائی. دوسری دعا اور کی جو میں نے آج پڑھی، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اس نے قسم کھائی کہ تو نے مجھے گمراہ تو کر دیا. اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ تو کر دیا، لیکن میں بھی صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اولاد آدم کے لیے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یعنی تو نے جو صراط مستقیم مقرر کیا ہے، اور صراط مستقیم وہ ہے جو حضرات انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا.
ہر زمانے کا نبی صراط مستقیم پر چلنے والا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے والا رہا ہے، اور اس صراط مستقیم کی تکمیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر دی گئی۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ تو میں اس صراط مستقیم پر اور تیرے اس سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اولاد آدم کو بہکانے کے لیے۔ تو نے مجھے بہکایا ہے اور گمراہ کیا ہے، میں اولاد آدم سے اس کا بدلہ لوں گا، بہکاؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ صراط مستقیم ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اور ہر نماز میں ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی پھر اس نماز کو لوٹانا ضروری ہوتا ہے اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، فرض نمازیں ہوں، سنتیں ہوں، نفل ہوں، وتر ہوں، عیدین کی نماز ہو، استسقاء کی نماز ہو، سورج گرہن ہونے کی نماز ہو، یا اور بھی جتنی نمازیں ہیں ان سب میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں ضرور پڑھی جاتی ہے، اور اس میں دعا کی جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ہماری رہنمائی فرما دیجئے صراط مستقیم کی، ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما دیجئے۔ یہ دعا ہم کرتے رہتے ہیں۔ پہلے تو اس دعا کے سلسلے میں ایک بات سمجھ لیں، شاید میں نے کبھی عرض کی ہو آپ کے سامنے، کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمائے، اور نماز کی حالت میں کرتے ہیں کہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ نماز کی حالت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ مقبول ہوتی ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا، لیکن یہ دعا ایسی ہے کہ ہم میں سے ہر نمازی اور ہر نمازن دعا کرتے ہیں مگر اثر اس کا ظاہر نہیں ہوتا۔ جتنا ہم دعا کرتے ہیں صراط مستقیم پر رہنے کی اور اس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی طرف رہنمائی حاصل کرنے کی، اتنا ہی ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر کہ اس کے خلاف جا رہے ہیں، صراط مستقیم پر ہم نہیں چل رہے، اور اکثریت ہماری وہ ہے کہ جس نے صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا ہے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے کہ جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، نہ اس میں کوئی ٹیڑھ ہے، نہ آڑ ہے، نہ اور کچھ، سیدھا جاتا ہے۔ اور صراط مستقیم کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں وہ سیدھے جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں، دعا میں کوئی اثر نہیں، بلکہ اس کے برخلاف ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں سمجھ لیجیے کہ دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دل سے دعا ہو۔ دل سے جو دعا ہوتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ کافر کرے گا تو وہ دعا قبول ہوگی، ابلیس کرے گا تو وہ قبول ہوگی، گناہگار بندہ کرے گا تو وہ قبول ہوگی، گناہگار بندی کرے گی دل سے دعا تو وہ بھی قبول ہوگی، اور مومن نیک صالح مومن کرے گا تو وہ بھی قبول ہوگی۔ دعا دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں۔ زبان کی دعاؤں کا یہی حال ہوتا ہے۔ کافروں کی دعا جو دل سے ہوتی ہے اس کی قبولیت کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ سورہ یونس میں ایک لمبا قصہ اس کا بیان کیا گیا۔ حاصل اس کا یہ کہ جب کافروں کے سامنے موت آ جاتی ہے اور موت ناچنے لگتی ہے
اور انہیں اس بات کا غالب گمان ہو جاتا ہے کہ اب انہیں دھر لیا گیا اور اب وہ بچ کر نہیں جا سکیں گے، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس موقع پر وہ بڑے اخلاص کے ساتھ یعنی دل سے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر ہمیں اس حادثے سے اور اس ہلاکت سے تو نے نجات عطا فرما دی تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیتا ہے، دل سے دعا ہے، اللہ نے قبول فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم۔ ایک صحابی کو آپ گورنر بنا کر بھیج رہے تھے یمن کی طرف، مشہور صحابی ہیں، حضرت معاذ بن جبل ان کا نام ہے۔ ان کو حکومت کے عہدے پر یمن بھیج رہے تھے، اور وہ عہدہ جو تھا وہ گورنری کا عہدہ تھا۔ آج کل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، آج کل کا گورنر تو بے بس ہوتا ہے، وہ اپنے صوبے کی اسمبلی کا بھی پابند ہوتا ہے اور وفاقی حکومت کا بھی پابند ہوتا ہے۔ اس زمانے میں گورنر آزاد اور خود مختار ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ سندھ پر جو حملہ کیا ہے سب سے پہلے مسلمانوں نے ان کے سپہ سالار تھے محمد ابن قاسم۔ محمد ابن قاسم کو بھیجا تھا حملہ کرنے کے لیے حجاج ابن یوسف نے۔ حجاج ابن یوسف بادشاہ نہیں تھا، حجاج ابن یوسف گورنر تھا عراق کا، لیکن اتنا اس کو اختیار تھا کہ جس سے چاہے جنگ کرے، جس سے چاہے صلح کر لے۔ تو اس زمانے کی گورنری بڑی با اختیار ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گورنر بنا کر بھیجا، بہت سی نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ فرمائے کہ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ گورنر کو نصیحت ہو رہی ہے، اس لیے کہ ظلم جو آتا ہے عموماً یہ سرکاری عہدوں کی طرف سے آتا ہے، آپ نے اس پر پابندی لگائی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، فرمایا آپ نے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، بلکہ یہاں دل سے نکلتی ہے، یہ آہ مظلوم کے دل سے نکلی سیدھی عرش تک پہنچتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب مظلوم کی دعا عرش تک پہنچتی ہے تو عرش الہی لرز جاتا ہے۔ اتنی قوت ہے مظلوم کی بد دعا میں کہ جب مظلوم کی بد دعا عرش پر پہنچتی ہے تو عرش الہی لرز جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے مظلوم، فکر نہ کر، میں تیرا بدلہ لوں گا اگرچہ کچھ دیر ہو جائے۔ لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، مظلوم کا بدلہ اللہ لیتے ہیں، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اچانک کسی نہ کسی طرف سے وہ انتقام کی لاٹھی آ جاتی۔ یہ بد دعا کیوں قبول ہوئی؟ اس لیے کہ وہ دل سے ہوتی ہے، اور اس سے معلوم ہو گیا کہ مظلوم کی بد دعا ضرور قبول ہوگی۔ وہ دوسری بات ہے کہ اس بد دعا کا اثر کچھ زمانے کے بعد ظاہر ہو، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد باہر بد دعا قبول ہوگی۔ تو میرا تو مقصود یہ تھا کہ بد دعا اس کی قبول ہوئی اس لیے کہ دل سے نکلی۔ پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ مظلوم کے اندر مومن اور کافر ہونے کا کوئی فرق نہیں،
کافر پر بھی اگر ظلم ہوا ہے تو اس کا انتقام بھی اللہ لیں گے. مومن پر ظلم ہوا ہے تو کیسے نہیں لیں گے انتقام؟ تو دعا کے قبول ہونے کی ایک شرط تو یہ کہ دل سے ہو. پھر اس دعا کا اثر ظاہر ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس دعا کے مطابق آدمی عمل بھی کرے اور اسباب بھی اختیار کرے. اگر وہ یہ چاہے کہ گھر بیٹھے آسمان پھاڑ کر اللہ تعالیٰ مجھے بھیج دیں گے، اللہ کی عادت کے خلاف ہے، اللہ کے طریقے کے خلاف ہے، ویسے وہ قادر مطلق جس کو جس طرح چاہے دے دے. لیکن اس نے جو دنیا میں طریقہ جاری فرما رکھا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آسمان پھاڑ کر براہ راست اس کی گود میں ڈال دیں اس کی دعا جو قبول ہوئی ہے وہ، بلکہ اس نے دنیا میں یہ طریقہ رکھا ہے کہ دعا کرو اور پھر اس دعا کے مطابق اسباب اختیار کرو. اگر دعا قبول ہو گئی ہے تو کام بن جائے گا. اس کو ایک مثال سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے. ٹھیک ہے، اسے دعا کرنا چاہیے، لیکن وہ تمام بد پرہیزیاں کرتا ہے کہ جو اس بیماری کے خلاف، اور دوا بھی استعمال نہیں کرتا، علاج بھی نہیں کرتا. تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے کہ وہ اسی حال میں اس کو شفا عطا فرما دیں، لیکن اس کا طریقہ دنیا میں یہ ہے نہیں. اسی طرح اگر وہ بیمار ہوتا ہے اور شفا کی دعا کرے، ساتھ ہی ساتھ علاج بھی کرے، پرہیز بھی کرے، اب یہ اس نے موافق اسباب اختیار کیے، تو بعید نہیں کہ اگر وہ سال بھر میں اچھا ہوتا تو دعا کی برکت سے مہینہ بھر میں اچھا ہو جائے، بعید نہیں. تو اسباب اس کے موافق اختیار کیے جائیں. یہ دو شرطیں ہیں دعا کا اثر ظاہر ہونے کے لیے، اور یہ شرطیں جو ہیں حضرت حدیثوں کے اندر موجود ہیں جن کو میں نے ذکر نہیں کیا. تو اب مطلب یہ ہو گیا کہ ہم دعا تو کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ دل سے ہوتی ہے دعا یا زبان سے ہم پڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ تو یہ فیصلہ نہ کریں گے، میں اپنے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ سنا دیتا ہوں کہ یہ دعا میری زبان سے ہوتی ہے، دل پر اس کا اثر تک نہیں ہوتا. جب شرط موجود نہیں تو کیسے دعا قبول ہو جائے؟ دوسری شرط کو دیکھیے کہ دوسری شرط جو ہے آیا اس پر ہمارا عمل ہے یا نہیں. صراط مستقیم متعین ہے، جس کو ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ. اللہ نے اور اس کے رسول نے صراط مستقیم بتا دیا ہے کہ کیا ہے. آیا ہم یہ دعا کرنے کے بعد صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اسباب اختیار کرتے ہیں کہ جو ہمیں صراط مستقیم تک پہنچا دیں، یا اس کے خلاف کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ یہی فرمائیں گے کہ اکثر و بیشتر صراط مستقیم کے خلاف کرتے ہیں، سیدھے راستے کے خلاف کرتے ہیں. تو کیسے دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہو جائے؟ تو دعا تو ہم کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. میرا مقصود یہ تھا کہ صراط مستقیم کہتے کس کو ہیں؟ اس لیے کہ یہ لفظ مسلمانوں میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اور دعا بھی ہم کرتے رہتے ہیں ویسے بھی کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. لیکن معلوم ہونا ضروری ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا چیز. صراط مستقیم دنیا طلبی کا راستہ نہیں ہے. صراط مستقیم عہدوں اور منصب کے طلب کا راستہ نہیں ہے. صراط مستقیم نافرمانیوں اور گناہوں والا راستہ نہیں ہے. اتنا تو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے. صراط مستقیم کے متعین کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کو ہی دیکھنا چاہیے، اپنی طرف سے ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے.
اس لیے کہ قرآن کریم نے صراط مستقیم کو بتا دیا ہے، احادیث میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط مستقیم کو متعین کیا گیا، بتایا گیا کہ کیا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہے صراط مستقیم۔ کون سا راستہ ہے؟ ان انبیاء کرام کا راستہ، ان پیغمبروں کا راستہ، ان اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا راستہ، اور ان شہیدوں کا راستہ جنہوں نے اپنی گردن کٹا دی اللہ کے دین کے لیے۔ ان شہیدوں کا راستہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات فرمائے، وہ ہے صراط مستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعامات نازل فرمائے، یعنی دنیا میں اور آخرت میں بھی انعامات نازل فرمائیں گے۔ ان کا راستہ ہمیں دکھا اور اس کی رہنمائی فرما۔ اور میں نے بتا دیا کہ یہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات نازل ہوئے، مسلسل ہوئے، انعامات کی بارشیں ہوں۔ تو اس کو قرآن کریم نے سورہ نساء میں بیان کیا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ سورہ نساء میں فرمایا انعم اللہ علیہم، یہ دیکھیے انعمت علیہم، وہاں انعم اللہ علیہم، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر دنیا میں اللہ کی لگاتار انعامات نازل ہوتے رہے اور ہوتے ہیں۔ من النبیین یعنی انبیاء کرام اور پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام، والصدیقین اور صدیق لوگ جیسے حضرت ابو بکر صدیق وغیرہ، والشہداء اور وہ شہید لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اور اس کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے اپنی گردن کٹا دی، والصالحین اور وہ لوگ جو نیک ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کے انعامات ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں۔ اللہ کے انعامات مال و دولت میں منحصر نہیں، اللہ کے انعامات اس دنیا کے اندر جائیدادوں میں اور بنگلوں میں منحصر نہیں، اللہ کے انعامات اس دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدوں میں اور ملوں اور فیکٹریوں میں منحصر نہیں۔ اللہ کے انعامات جو ہیں وہ دوسرے ہیں، جن کو قرآن کریم سے شغف ہے اور وہ اس کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام جو اس دنیا میں بندہ مومن یعنی نیک صالح بندے کو ملتا ہے، وہ ہے سکون قلب، وہ ملتا ہے۔ مال نہیں، دولت نہیں، رہنے کو جھونپڑی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، لیکن دل ان کا بادشاہ اور غنی، دل ان کا مطمئن اور پرسکون۔ یہ انعام ہے اللہ کا خصوصی انعام۔ انعامات اور بھی ہیں مگر چونکہ اس وقت وہ میرا موضوع بحث نہیں، اس لیے میں تو صرف اس کو آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ صراط مستقیم کو قرآن کریم نے خود متعین کر دیا۔ نبی انبیاء کرام جس راستے پر چلے ہیں وہ صراط مستقیم، حضرات صدیقین جس راستے پر چلے ہیں وہ صراط مستقیم، اور تمام صحابہ کرام صدیقین ہیں، اور ان میں سب کے سردار حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا ہوا راستہ، کیونکہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کا اختیار کیا ہوا راستہ یہ صراط مستقیم۔
جو سیدھا جنت تک جائے گا۔ اسی طریقے سے شہدائے کرام نے جس راستے پر چل کر اپنی جانیں قربان کر دیں وہ صراط مستقیم ہے، اور شہداء نے جو اپنی جانیں قربان کی ہیں وہ قرآن کے لیے قربان کی، وہ اسلام کے لیے قربان کی، اس لیے قرآن اور اسلام صراط مستقیم۔ اسی طریقے سے ہر زمانے میں اللہ کے نیک اور صالح بندے بہت ہوتے ہیں، کمی بیشی تو ہوتی ہی رہتی۔ اللہ کے نیک اور صالح بندوں نے جو راستہ اختیار کیا ہو وہ صراط مستقیم۔ اب بتائیے کسی کو شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہی کہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں۔ ابلیس نے یہی کہا کہ آپ نے جو صراط مستقیم متعین کیا ہے، یعنی قرآن کریم میں جو میں نے ابھی بتایا، میں اس کے اوپر، اس کے دہانے پر، اس کے منہ پر بیٹھ جاؤں گا اور اولاد آدم کو بہکاؤں گا، صراط مستقیم پر نہیں آنے دوں گا۔ ابھی میں نے عرض کر دیا کہ صراط مستقیم ہے انبیاء کرام کا راستہ، صراط مستقیم ہے قرآن کریم کا راستہ، صراط مستقیم ہے شہیدوں اور نیک لوگوں کا راستہ۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اگر اولاد آدم آپ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر آئے گی، میں مختلف حربوں سے، مختلف حملوں سے، مختلف طریقے سے بہکا کر اسے وہاں سے واپس کر دوں گا۔ بالکل واضح بات ہے جو قرآن بتا رہا ہے، میں نے اپنی طرف سے صرف تشریح کی ہے، چنانچہ دیکھ لیجیے کہ وہ اس اغوا کے اندر، اس بہکانے کے اندر اور اولاد آدم کو وہ صحیح راستے سے ہٹانے کے اندر کامیاب ہے۔ قرآن کی طرف کوئی آتا ہے کافر مثلا، یعنی صراط مستقیم کی طرف، تو اگرچہ اسے یقین ہے اس بات کا کہ یہ حق ہے، لیکن قبول نہیں کرتا، ہٹا دیا اولاد آدم کے ایک طبقے کو اس نے۔ اور اگر ایمان والے کہ جن کو یقین ہے اس بات کا صراط مستقیم یہی ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا، اگر کوئی اس کی طرف آنا چاہتا ہے مومنین میں سے یا مومنات میں سے، ابلیس بیٹھا ہوا ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف وارداتوں سے، مختلف حملوں سے آنے نہیں دیتا، واپس کر دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، ہٹ جاؤ، یہاں کچھ نہیں ملے گا، دنیا میں کیسے زندگی بسر کرو گے، دنیا میں کس طریقے سے عیش و آرام اٹھاؤ گے، دنیا میں تم کس طریقے سے اپنی آزادانہ خواہش کو پورا کر سکو گے، لہٰذا ہٹ جاؤ گی، بعد میں دیکھنا جب بڈھے ہو جاؤ۔ تو صاحب کیسا حملہ کیا اسے، ابھی جوانی کے عالم میں مزے لوٹ لو، خوب عیش اڑا لو، خوب آزادانہ طریقے سے اپنی خواہشیں پوری کر لو، ابھی قرآن کے راستے پر نہ آؤ، ابھی صراط مستقیم پر نہ آؤ، یہاں آؤ گے تو پابندیاں لگ جائیں گی، اس راستے پر چلو گے تمہیں سیدھا رہ کر چلنا پڑے گا، تمہاری خواہشات یہاں پر پوری نہ ہوں گی، لہٰذا ابھی تو تم نہ آؤ، تمہاری ابھی نو عمری ہے، ذرا دنیا کے مزے لوٹو، جب بڈھے ہو جاؤ تو آ جانا۔ صاحب جو بات کہہ رہا ہوں یہ نفسیات ہیں ہمارے نوجوانوں، ہماری خواتین کی، کہ وہ اپنی اولاد کو، وہ اولاد کہ جس کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا، اسی طریقے سے آزادانہ روش پر ڈال دیتی ہے کہ ابھی تو بچہ ہے، دنیا کیا دیکھی ہے اس نے، دنیا دیکھ لینے دو، جب عمر ہو جائے گی خدا جائے گا۔ یہ ان کی بات نہیں بلکہ ابلیس نے یہ کام کیا ہے، اور ہم نے اسے اپنے اختیار سے قبول کر لیا۔ یہ تو ہے حضرت قرآن کریم اور صراط مستقیم، انبیاء کرام کا راستہ صراط مستقیم ہے جو ہر ایک مومن کو معلوم ہے۔
اگر معلوم نہیں ہے تو میں اس کو ایک لفظ میں ذکر کیے دیتا ہوں کہ انبیاء کرام کا راستہ جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگا دیا جائے. بہت مختصر انداز میں نے کہہ دیا. اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگا دیا جائے، وقف کر دیا جائے. یہ ہے انبیاء کرام کا راستہ. انبیاء کرام سے مومن کو قلبی محبت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مومن کو دلی محبت ہے. اگر محبت نہ ہو تو اس کے ایمان کمزور ہے. یہ محبت اس کو ابھارتی ہے اور آمادہ